سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. Friends of Pakistan, عظمت والی عرض کر رہا ہوں. واللہ ما خیر الماکرین والماکرین. رب العالمین طاقت، ہمت، حوصلہ عطا کرنے والا تو ہی ہے. بڑے بڑے لوگ جو طاقت کے نشے میں آتے ہیں وہ بہت جلدی وہ ببولے کی طرح آتے ہیں اور ببولے ہی کی طرح چلے جاتے ہیں. ایسے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. یہ جو سرزمین ہے جس کا نام پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہے، اس کے لیے بہت بڑے عالم نے ہمارے، جو بہت بڑے قابل آدمی، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سرزمین اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر شرافت اور انسانیت کے ساتھ رہ سکے آپ. یہاں پر جہالت ہے، ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے، جہالت کا راج ہوتا ہے، اور یہاں اس کے علاوہ ایمانداری سے، دیانتداری سے کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. لہذا اس پاکستان کا نام جو رکھا گیا ہے اس کی مناسبت سے بھی نہیں ہے. یہ نہ پاکستان ہے، نہ یہ ہندوستان کا کوئی حصہ ہے، نہ ٹکڑا ہے. البتہ جو شخص ہندوستان کے ساتھ اگر پہلے جیسے ہندوستان کے حالات تھے اگر ویسے رہا جاتا تو شاید یہ پاکستان کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرح نہ ہوتے. یہ سرزمین کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ انگریز کے زمانے میں، یہ 1935 کی بات ہے، جس زمانے میں وہ انگریز کا حکومت یہاں ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر اپنے پنجاب میں جو لاہور کا علاقہ تھا، کمشنر انگریز ہوا کرتا تھا، اور وہ انگریز جو تھا وہ اس نے کہا کہ مسلمان جو ہے بڑی اپنے آپ کو اکڑتا ہے، اور نبی کے نام پر بھی اگر اس کو بات کی جائے تو یہ اپنے غصہ، اور ہمارے ساتھ میں یہ لوگ اپنی طاقت کا نشہ دکھاتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا نشہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں. انہوں نے کہا ان کی اکڑ نکالو، مسلمان یہ اکڑتے کیوں ہیں؟ تو اس نے ایک پلان بنا کے ان کو دیا. انہوں نے کہا ایک نبی بنا دیتے ہیں. ہم 1935 کی بات کر رہا ہوں. انگریز ہوا کرتا تھا یہاں پر کمشنر. اس نے ہمارے جو یہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں، یہ بکنے والے لوگ ہیں، یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ چور لوگ ہیں. انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا سر بہت سارے مل جائیں گے، آپ بتائیے تو صحیح. کہنے لگے بھائی ایک ایسا آدمی پیدا کرو جو یہاں پر اپنا وہ بن جائے، باقاعدہ اپنے بڑا عالم بن جائے، مسلمان کا مقابلے پہ اسلام کے نام پہ اور دین کے نام پہ اور پیغمبر کے نام پہ، یہ بہت رسول اللہ کے نام پہ بہت کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے لیے ایک نبی پیدا کر دو. اس نے یہ کیا کہ بہت ہمارے یہاں تو بہت تابع دار ہوتے ہیں نا، کیونکہ بغیرت یہ جگہ یہ سرزمین ہی بغیرتوں کی ہے، چوروں کی اور ڈاکوؤں کی ہے. انہوں نے جا کر کے سیال کوٹ سے ایک داڑھی والا پکڑا، ایک ٹوپی والا پکڑا، اس کا نام احمد شفیع کو پکڑ کے لائے. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کا نام بھی ایسے ہی ہے، احمدی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ کام بھی بہت اچھے کرے گا. اس نے پوچھا کہ تم کیا یہ انگریز کے سامنے نہیں لائے. اس کا بھی کوئی اسسٹنٹ تھا، اس کے سامنے بات ہوئی، اور انہوں نے یہ ہوا کہ جناب یہ ربوہ کی جگہ پر لے جا کر کے اس کو آباد کیا. اس کے لاکھوں روپیہ، اس کے کروڑوں روپے، اس زمانے میں لاکھوں روپے بہت ہوتا تھا. تو یہ جناب ان کو 1935 کی بات کر رہا ہوں. اس کو بھی کہا کہ بھائی تم یہ لوگ دولت اور یہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو، اور تمہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو لگایا تھا ان کو بھی جناب لگا دیا. تو اس نے قادیانیوں کا ایک بہت بڑا پلان جو بنایا تھا، وہ ربوہ میں لے جا کر کے بہت سارے لوگ وہاں پر اس کے پیچھے اس کے وہ مرید بٹھا دیے گئے، اور وہ مریدوں نے جناب انہوں نے مسلمان وہ ایمان بھی لے آئے، اور ربوہ کے باقاعدہ اس میں وہ اپنے وہ کہلانے لگے اپنے مرزائی اور نبی. غرض یہ کہ اس کے نام پر جو بنایا گیا،
اور مسلمانوں کو جب پیسوں کا لالچ دیتے ہیں تو یہاں کے جو مسلمان تھے اتنی جلدی قابو میں آ گئے، خوب مسلمان ہوئے، بہت سارے مسلمان بن گئے، اور مسلمانوں کی اعلیٰ تعداد یہ ہو گئی۔ جب پارٹیشن ہوا ہے تو اس وقت یہ عالم تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان تھا یہاں پر، اور پورے پنجاب میں پھیل گیا تھا۔ مطلب یہ لالچی، بغیرت اور یہ اپنے آپ کو بکنے والے لوگ ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے، اسے جگہ بھی یہ ملی تھی، انہیں یہی جگہ بہت مناسب ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، یہ پورا جو علاقہ ہے، یہاں پر رنجیت سنگھ حکومت کرتا تھا، اور سندھ کے علاقے میں سندھی ایک جو تھے رولرز تھے، وہ حکومت کرتے تھے۔ آئی ایم ٹاکنگ بیفور پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ پارٹیشن کے بعد تو خیر یہاں پر دین و ایمان کا کسی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر اس سے پہلے جو بھی تھا وہ بھی ان کا بھی حالت یہ تھی۔ تو جتنے بھی وہاں پر سندھ کے علاقے سے تمام وہ تھے، وہ سارے ڈاکو، اور یا تو چور ہوتے تھے یا ڈاکو ہوتے تھے، یا یہ کہ ان کے غلام ہوتے تھے، اور غلامی میں ان کی اپنی بیٹیاں اور اپنے خاندان، اپنی عورتیں تک دیتے تھے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی تھا کہ یہاں پر کسی نے بھی رنجیت سنگھ کے ساتھ ہندو کیا کرتا تھا کاروبار، 50% ٹیکس لگایا کرتا تھا اس زمانے میں۔ کون؟ رنجیت سنگھ۔ رنجیت سنگھ کی حکومت جو تھی وہ ہم نے وہاں سے امرتسر سے پشاور تک ہوتی تھی، پشاور سے پھر وہ اپنے کشمیر تک یہ رول کرتا تھا، اور بہت بڑا ایک رولر تھا، ان کی بڑی طاقت تھی، بہت پاور تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ انگریز نے خاص طور سے اس کو چھوڑا تھا کہ تم ان کو قابو کرو، یہ مسلمانوں کو، یہ بڑے دہشت گرد ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں کے متعلق کہا تھا کہ یہ بہت بغیرت اور بہت یہ وہ ہے، یعنی ان کی نسلوں سے پہلے سے واقف تھا۔ انگریز اسی طرح ڈیل کرتا تھا ان کو۔ یہاں تک میں بتا دوں کہ انگریز نے جو اپنے پشاور کا انگریز تھا، اس کا نام تھا اپنا جو مورے نام تھا، اس نے باقاعدہ مری بنایا تھا۔ مری میں یہاں کے کسی آدمی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور باقاعدہ پشاور میں کسی کو، سٹی میں کسی کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ وہاں پر بھی اس کی بنی ہوئی تھی، وہ اپنا آج تک موجود ہے وہاں، جو ان کی وہ بنی ہوئی تھی آرمی کی، اور وہ کمشنر جو فوجی کی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کمشنر اکیلا اپنے اس میں رہتا تھا، یہ کبھی بھی وہ اپنا کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ جب وہ ایک دفعہ وہاں کھیل رہا تھا اپنا بال اس کے ساتھ لگا کے، جس کا نام وہ ہے اپنا یہ جو اپنا وہ کہلاتا ہے نا، جس سے وہ بیڈمنٹن سے بال کو دیوار پہ مارا کرتا تھا اس کی ایکسرسائز کے لیے، مطلب وہ اپنے ساتھ کسی کو لوکل آدمی کو نہیں ملاتا تھا۔ لیکن یہاں پر اس کا جو وہ ہوتا تھا ملازم، وہ جو اس کی وہ جو اپنے گھوڑے کا استبل کا انچارج تھا، وہ اپنا اس کو باقاعدہ بال اٹھا کے دیا کرتا تھا، اور یہ اپنا وہ کھیلا کرتا تھا، جس کا نام بعد میں بہت عمدہ قسم کا وہ بیڈمنٹن کی بجائے اس کا ایک باقاعدہ ایک نام رکھ دیا گیا تھا، جس کا نام بہت بڑا مشہور بھی ہوا۔ جو اپنا یہ بال کھیلا کرتے تھے، صرف بال پہ مار کے کھیلتے تھے، یہ سارا بہت سارے اسپورٹس کلب بن گئے اس کے نام سے، اور بہت سارے اس کے وہ بھی بن گئے، نام بھی بن گیا۔ خیر ان شارٹ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یہاں کے لوگوں کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ ان کے غلام بن کے رہتے تھے ہمیشہ، اور ان کو وہ سپاہی تک نہیں بھرتی کرتے تھے۔ یہاں کے عوام کے لوگوں کو سپاہی تک نہیں بھرتی کرتے تھے، اور ان کو بھی وہ اگر رکھتے تھے تو اپنے استبل میں صرف استبل تک محدود رکھتے تھے۔ جس طرح سے انہوں نے وہاں پر یہ جو یہ بنا ہے اپنا لاہور کا جو اپنا ہیرا منڈی بنایا گیا ہے، وہ بھی انہی کے لیے بنایا تھا، انہوں نے ہی بنایا ہے۔ وہاں پر صرف اس کی اجازت تھی ان کو کہ تم یہ کاروبار کرتے ہو، ٹھیک ہے کرو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہمارے یہاں کے جو ایک لیڈر ہے، ان کا دادا بھی یہاں پر پھول بیچا کرتا تھا امرتسر میں، تھوڑا امرتسر میں، یس۔
یہ تو خیر وہ اپنا وہاں کا ہے. دوسرا جو جس کی بات کر رہا ہوں وہ لوہار تھا. وہ اپنا جالندھر کا تھا جہاں کے ضیاء الحق تھے. اور ضیاء الحق نے پھر یہ نواز کے باپ کو باقاعدہ یہاں پر کاروبار کے لیے یہ کون سی اپنے وہ کہلاتی ہے بڑا ہونا. تو نواز شریف جو تھا اس کا باپ جو تھا وہ وہاں پر پھول بیچا کرتا تھا طوائفوں کے بازار میں. اور اس کا باپ جو تھا وہ لوہار کا کام کرتا تھا. یہ اور پھر یہاں پر شفٹ ہو گیا تھا 1936 میں. اور اس کے بعد میں بہرحال یہ نواز شریف کو جو رکھا تھا نوکری پہ وہ اس کے ضیاء الحق کے پاس اس کا باپ گیا تھا محمد شریف. اس نے جا کر کے اس سے کہا تھا کہ مجھے میرا بیٹا جو ہے اس نے کچھ پڑھا لکھا ہے اس کو آپ کو نوکری پہ لگا دیجیے. اس نے وہاں پر اس میں لاہور میں تھا اپنا جنرل تھا جو وہ بھی تھا گورنر بھی تھا. اور اس نے اس کو باقاعدہ وہاں پر اس سے کام بھی لیتا تھا اور اس کے بعد میں اس کو نوکری پہ لگا دیا. نوکری پہ کیا لگانا اس نے منسٹر بنا دیا. اس کے لیے کیا مشکل تھا منسٹر بنانا. یہاں تو منسٹر بنانا جیسے آج کل یہاں منسٹر لا کے بنا دے. ہمارے یہاں کے جنرل جو ہے نا انہوں نے کتنے سارے منسٹروں کو لا کے بٹھا دیا ہے بلکہ وزیر اعظم بنا دیے ہیں جو چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں لٹیرے بھی ہیں. شروع سے لٹیرے ڈاکو چور اور زرداری مافیا ہے نواز شریف مافیا ہے شہباز شریف مافیا یہ سارے ڈاکو لا کے بٹھائے ہوئے اور جتنے چاہتے مرضی لے آتے جتنے شادی بنا. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. میرا مطلب جنرلز کے لیے ایسی جنرل جو نواز شریف کو انہوں نے اپائنٹ کرا تھا وہ نواز شریف کو منسٹر بنا دیا. بعد میں یہ خود ہی اپنا اتنا 420 آدمی ہیں کہ 1945 میں اس نے باقاعدہ اپنے وہ بنا لیا اپنے آپ کو پارٹی کا لیڈر بنا دیا. وہ پارٹی لیڈر اصل اس زمانے پارٹی لیڈر کوئی تھا ہی نہیں. ایک زرداری وہاں سے آیا تھا اپنا کراچی سے. کراچی کو بیچ کر کے پورا کراچی تباہ کر دیا. کراچی میں صرف یہی نہیں ہے بلکہ بہت کچھ کیا اس نے. اپنی بیوی کو مارا اس کو قتل کر کے وہ 9 مئی والا جس طرح یہاں انہوں نے رچایا ہے نا گیم اسی طرح سے 9 مئی کا گیم باقاعدہ اس نے وہاں پر بھی رچایا نواز اپنے زرداری مافیا نے. یعنی قتل کیا اس نے وہاں پر اپنا کون سا باغ کہلاتا ہے اپنا لیاقت باغ قتل وہاں کیا. اور اس کو آرڈر دیے کہ دیکھو جب یہ قتل کروں گا نا میں کرواؤں گا تو اس کے بعد میں وہاں پر آگ لگا دینا. 4 دن تک پورا کراچی بند کر دیا گیا تھا. یہ کیا تھا. بہادر آدمی ہے نا. بہادر کیسے ہوتے ہیں. اس کا باپ بھی ڈاکو تھا زرداری کا اور یہ خود بھی ڈاکو. وہ آیا تھا وہاں سے کوسٹل ایریا سے آ کے نواب شاہ لوٹ مار کر کے بہت ہوٹل بھی زمینیں بھی بنا لی. جب پارٹیشن ہوا تو پارٹیشن کے بعد ہم نے بڑے ٹھاٹ سے بہت زبردست قسم کا وہ بنایا. اور پھر کراچی آیا. کراچی آ کر کے بہت بڑی زمین قبضہ کر کے اس نے سنیما بنا ڈالا. ایک اپنا بہت بڑا بنگلہ قبضہ کر لیا. اس طرح سے لوٹ مار کرنے میں بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں. پیدائشی ڈاکو ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور وہ ابھی یہاں پر بھی انہوں نے عمران خان کی زمینوں کو لوٹنے والا وہ جو PDM 1 تھا وہ اس کا بھی یہ ٹاپ آدمی تھا. سب سے بڑا بدماش یہی تھا جس نے باقاعدہ سندھ ہاؤس میں یہ 172 قیدی رکھے تھے. یہ مسوری قیدی سے مراد وہ ہے جو MNAs کہلاتے ہیں. تو قیدی کوئی نہیں ہے نا. 50 کروڑ روپے میں رکھے اور انہوں نے رکھ کے ان کو پالتے رہے. شرابیں پلائی لڑکیاں لا کے دیں. بڑی بات تھی یہ. اور اس کے بعد یہاں انہوں نے دیکھا خطرہ ہے تو یہ اپنا اس میں لے گئے جو اپنا بہت بڑا ہوٹل ہے یہاں پر اس کے اندر لے گئے. اور وہاں بھی بڑے بڑے سویٹس لیے. اور وہ ہندو بھی ایک وہ تھا مکیش نام کا تھا کیا نام تھا وہ بھی تھا اس میں شامل. اور وہ اپنے MQM کے بھی سارے شامل تھے جنہوں نے اپریل 9 کو یہ سارا گیم پلان جو ہمارے جنرل باجوہ اور انہوں نے بنایا تھا بالکل اسی طرح سے. اس نے کراچی سے 4 دن تک بند رکھا. عورتوں کو ریپ کیا گیا لڑکیوں کو ریپ کیا گیا گھروں میں گھس کے لوگوں کو مارا گیا بینک لوٹے گئے انڈسٹریز لوٹی گئی.
सारा सिस्टम जो है लूट के मार के तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन का हम क्या जिक्र करें। हमने तो इसे बहुत खूबसूरत बनाया था, हमने तो यहाँ एटॉमिक पावर बनाई थी, हमने तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ताकत फौज की बनाई थी जो 7th टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा आला किस्म का बड़े उनकी वो थी, उम्मीदें थी उन्हें हमसे। हम जो है हम इतने नालायक निकले कि हम अपने एटॉमिक पावर की भी कदर नहीं कर सके और ना ही अपनी फौज की कदर कर सके। हमने अभी आज कल ऐसा लगता है कि जैसे हम इसे बेचने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, और वो खुदा बेहतर करेगा, हम नहीं बेचने देंगे। पाकिस्तान हमारी ताकत है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान हम अगर नहीं रहेंगे तो ये मुल्क कैसे रहेगा? मुल्क को कायम कर रखना है। मैं आपको एक बात मिसाल दे देता हूँ कि जनाब ये जो बनाया गया है, ये जो अपने कादियानियों का जो बना है सिस्टम बनाया है, इसमें सारे फौजी चले गए। ये ताकतवर फौज थी, इसके अंदर जो जब से कादियानी गए हैं ये इसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर जो बड़े बड़े फौजी जनरल्स हैं वो अपने वहाँ जाके, आजकल लंदन में भी हेडक्वार्टर है, पैसे भी देते हैं, पेमेंट भी करते हैं, इनके पैसों को यूटिलाइज भी करते हैं और फिर डबल करके बिजनेस करके बताते हैं ऐसे करो। इन्हें बिजनेस करना भी सिखाते हैं, सारे काम ये इन्हें सिखाते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन इट। ये पाकिस्तान की तबाही की वजह का वो है। बहरहाल इमरान खान पीटीआई का एक वाहिद आदमी है जिसका जो वोट बैंक है वो 275% है। 275% इसका 275% वोट बैंक है। जिस वोट बैंक को चोरी करके बाकायदा ये तमाम लोगों ने, ये जो बने बैठे हुए हैं चोर, जो पीडीएम के 4 दफ़ा आए हैं, 4 दफ़ा गए हैं, आते हैं जाते हैं, निकाले जाते हैं। ये हमारे यहाँ के जो जनरल्स हैं इनको निकालते हैं, रखते हैं, इनके साथ खेल तमाशा करते रहते हैं। अब ये तमाशा फिलहाल ये किया है, लेकिन हम जो गुजारिश करेंगे वो ये करेंगे कि तमाम इसको जनाब जितने भी ये कैदियों को बंद किया हुआ है, हमारे इमरान खान जो पीटीआई का वो उसको बंद किया हुआ है, उनको बाहर निकाला जाए, फौरन छोड़ा जाए। और जितने भी ये सब वो लोग गरीब आदमी जो उसके अंदर बैठे हुए हैं, अभी तक कैद बंद में हैं, औरतों के साथ जुल्म किया गया है, मर्दों के साथ जुल्म किया गया है। 9 मई का फ्रॉड किया गया है, 9 मई टू 12 मई का जो एक तमाशा किया गया है, वो तमाशा बड़ा ओपनली एवरीबॉडी नोज इट। पेंटागन के अंदर भी इसकी कॉपी मौजूद है और ये कॉपियाँ यहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन ड्रामा वो तोशाखाना और ये सारा इमरान खान के खिलाफ इसलिए किया जाता है कि ही द इलेक्टेड पर्सन, ओनली द इलेक्टेड मैन, बाकी सारे ये लीडर हुए हैं और इनसे ये डरते भी हैं और इनसे खाइफ भी है। ये इंसानियत का रोग जो है वो सिलसिला ख़त्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान को अगर बचाना है, इमरान खान को बाहर निकालें और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करें। और ये अपने पाकिस्तान को, लेकिन ये कि इमरान खान को निकालना इसलिए ज़रूरी है कि सारा मैंडेट उसी का है। आपने मैंडेट अगर उनको देना है तो ये इनसे बोले कि ये फॉर्म 47 और ये फॉर्म 45 स्टिल अवेलेबल देयर, मतलब ये कि ये जरदारी भी लेके आया, अपनी बेटी को एमएनए बना दिया वहाँ से चोरी करके, और बेटी को क्या, बेटे को भी वो सारे ला के पाल पोस करके वो यहाँ ला करके तमाशे कर रहे हैं। ये सब नहीं चलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से मैं भी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जनाब ये फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके खिलाफ साजिश की है और ये इसने पाकिस्तान में हक और इंसाफ और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनको निकाला जाए। इसके अलावा जो हमारा ये बात जितने भी ये अपना लाहौर अपने इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है उमर फारूक, इसको भी निकाला जाए और हम इसे नहीं एक्सेप्ट करते। दूसरी बात यह है कि हम ये जितना भी इनका ये कॉन्स्टिट्यूशन को के मुताबिक अगर गवर्नमेंट आती है उनको रखना ज़रूर ठीक है, अदरवाइज ये हम इनको भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता। ये पाकिस्तान की अवाम इनको तस्लीम नहीं करते। अगर आपने अवाम का फैसला नहीं माना, जो 25 करोड़ अवाम की वो है, उसकी अगर फैसला मानना चाहिए,
وہی فیصلہ بہتر کرتا ہے. ادروائز آپ کا فیصلہ یہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نہیں مانتی. جو نہیں مانے گی تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.